قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ فرمان عالی شان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کسی کو خاص نہیں فرمایا، بلکہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے چند لمحات کے لیے محبوب کو دیکھا، چند لمحات کے لیے محبوب کی صحبت میں بیٹھے، اگر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ستاروں کی مانند ہیں تو پھر ان ہستیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس صفہ چبوترے پر بیٹھ کے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی صحبت میں دن رات گزارا کرتے تھے، جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ہر قدم قدم کے ساتھی تھے، جو کل بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آج قبر انور میں بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور بروز قیامت بھی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آئے گی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو میں اٹھوں گا اور پھر دائیں سائیڈ سے سیدنا صدیق اکبر اٹھیں گے، بائیں سائیڈ سے فاروق اعظم اٹھیں گے، اور ان ہستیوں کا عالم یہ ہوگا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہوگا، اور محبوب فرماتے ہیں کہ ہم تشریف لائیں گے۔ تو جن ہستیوں کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی ساتھ رکھا اور بعد از وصال بھی ساتھ ہے، اور جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب بھی ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، تو پھر ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آج ہم خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین، دعائے رسول، مراد رسول، مرید رسول، فاتح بیت المقدس، فاتح کیسر و کسریٰ، وزیر محبوب کبریاء، انتخاب رب العالمین، وکیل امہات المؤمنین، میدان عدالت کے نیر تاباں، حاکم بے مثل و بے مثال، سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تذکرہ کر کے اور آپ کی سیرت کو پڑھ کر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور اپنے لیے اس سے سبق حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عقیدہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو 40ویں نمبر پر ایمان لائے۔ آپ کا نام عمر ہے، آپ کا لقب فاروق ہے، آپ کے والد کا نام خطاب ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ قریشی خاندان سے ہیں۔ 9 واسطوں کے ساتھ آپ کا نسب محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ آپ بڑے بہادر انسان تھے، بڑے بہادر انسان تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تو اللہ رب العزت نے
قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق ایمان لائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے لیے یہ ایمان والے کافی ہیں۔ تو کیا شان ہے ان ایمان والوں کی کہ جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ثابت کیا جا رہا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون ثابت کیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ہم سب اسلام لائے، آپ سے پہلے جتنے لوگ بھی اسلام لائے وہ اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے، وہ ڈر ڈر کر عبادتیں کیا کرتے تھے، وہ گھروں میں رہ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ اور اگر یہاں پہ میں ایک اور بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ اپنا اسلام بھی ظاہر کیا، اپنا اسلام بھی ظاہر کیا، اور تمام مومنین جو ایمان لا چکے تھے ان کا اسلام بھی ظاہر کیا، ان کا اسلام بھی ظاہر کیا۔ وہ کیسے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا ہم حق پر نہیں ہیں؟ محبوب نے ارشاد فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باطل معبودوں کے پیروکار جو حق پر نہیں ہیں، جو باطل ہیں، جو جھوٹے ہیں، وہ کھلم کھلا اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم تو سچے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو سچے ہیں، ہم تو حق پر ہیں، تو ہمیں بھی کھلم کھلا عبادت کرنی چاہیے۔ پھر دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری صف کے آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور درمیان میں محبوب کریم علیہ السلام ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی صفیں نکلیں اور خانہ کعبہ میں آئیں، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اعلان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے کفار سن لو کہ آج عمر ایمان لے آیا ہے، پہلے تم مسلمانوں پر اور ہمارے نبی پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے، جملے کسا کرتے تھے، پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے، پتھر برسایا کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ آج عمر ایمان لے آیا ہے، آج کے بعد کوئی بھی تم میں سے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آنے سے اسلام کو بھی عزت ملی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، کہ اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب، خاص عمر بن خطاب کے ذریعہ سے، عمر بن خطاب کے واسطہ سے۔ دیکھیں یہ محبوب کریم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دعا مانگ کے جس ہستی کو حاصل کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو مراد نہ کہیں تو اور کیا کہیں، پھر اس کو مراد نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، ذرا غور تو کر کہ آج ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کے واسطہ سے ملی ہے، اسلام کے صدقہ سے ملی ہے۔ آج جس کسی مسلمان کو بھی عزت ملی ہے اسلام کے صدقہ، اسلام کے واسطہ سے ملی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہستی ہیں کہ جو آئے ہیں تو اسلام کو عزت ملی ہے۔ اگر اسلام کو کسی چیز کی وجہ سے عزت ملی ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں آج ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ مصطفیٰ مل جائیں، مصطفیٰ مل جائے، مصطفیٰ مل جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنی اولاد، اپنا مال، تن من دن،
ہر شے قربان کر کے چاہیں گے کہ مجھے محبوب کی زیارت ہو جائے، مجھے محبوب مل جائے، مجھے محبوب خواب میں ہی مل جائے، مجھے محبوب خواب میں ہی مل جائے، ہر چیز قربان کر دیں گے، ہر چیز قربان کر دیں گے۔ آج مسلمانوں کا عالم وہی ہے کہ آج ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں محبوب کی زیارت ہو جائے، ہمیں محبوب مل جائے، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ ساری دنیا، سارے مسلمان خدا سے مصطفیٰ مانگتا ہے، ساری دنیا سارے مسلمان خدا سے مصطفیٰ مانگتے ہیں، خود مصطفیٰ خدا سے عمر مانگ رہے ہیں، خود مصطفیٰ خدا سے عمر مانگ رہے ہیں۔ کیا شان، کیا مقام پایا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ حضور کی دعاؤں میں بھی ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے عمر عطا کر، یا باری تعالیٰ مجھے عمر عطا کر۔ محبوب خدا نے منگی دعا، محبوب خدا نے منگی دعا، اللہ نے کیتا عمر عطا، اللہ نے کیتا عمر عطا۔ جہڑا آکھے عمر مراد نہیں، جیڑا آکھے عمر مراد نہیں، سانو دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب سے آپ اسلام لائے ہیں ہم عزت دار ہو گئے ہیں۔ اگر مومنین مسلمانوں کو، اسلام والوں کو اگر عزت مل رہی ہے تو فاروق اعظم کے اسلام لانے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ مسلمان اگر بیت اللہ میں، اگر کعبہ شریف میں آ کے عبادت کر رہے ہیں، علل اعلان اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں جو محمد عربی کے دامن سے چمٹ گئے ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے محمد عربی کے قدموں کو چوم لیا ہے، ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے محمد عربی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے ہیں۔ اگر یہ اعلان بھی ہو رہا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم دو صفیں بنا کے بیت اللہ میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس وقت نعرہ بلند کیا گیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس وقت فاروق کا لقب دیا اور فرمایا کہ عمر فاروق ہے، عمر فاروق ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ آج اس کے آنے کی وجہ سے حق و باطل میں فرق ہو گیا، حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ تو حق و باطل میں فرق کرنے والی ذات بھی اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر اسلام لائے، جب سے عمر اسلام لائے، تب سے اسلام ایک اقبال مند شخص کی طرح ہو گیا کہ اس کے ہر قدم پر ترقی ہی ترقی ہے، ہر قدم پر بلندی ہی بلندی ہے، ہر قدم اٹھتا ہے تو آگے سے ترقی آتی ہے، ہر قدم اٹھتا ہے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اور جس دن سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس دن سے اسلام پر پھر زوال شروع ہو گیا، عروج میں کمی آ گئی اور ہر قدم پیچھے کی طرف پلٹنا شروع ہو گیا۔ تو میرے بھائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی دین کو، محبوب کریم علیہ السلام کے دین کو، محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت کو جنہوں نے تخت پر لایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام ہستی نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، میرے عمر کی زبان پر رب بولتا ہے، میرے عمر کی زبان پر رب بولتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، میرے عمر کی زبان پر رب بولتا ہے۔